اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے غدیر سیریز کے اس آخری ایپیسوڈ میں، جس میں ہم واقعے یا سورہ حل عطا کے نازل ہونے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ 25 ذی الحجہ وہ تاریخ ہے جس دن سورہ حل عطا یا سورہ انسان، سورہ دہر پیغمبر کی آل کی شان میں نازل ہوا۔ روایات میں ہے کہ 6 ہجری میں امام حسن اور امام حسین مریض ہو گئے، اور امام امیر المؤمنین اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے ان کی شفا یابی کے لیے نذر کی کہ ہم روزہ رکھیں گے۔ جب حسنین علیہ السلام ٹھیک ہو گئے تو امیر المؤمنین اور جناب زہرا نے اپنی نذر کو پورا کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ روایت میں ہے کہ جناب فضہ نے بھی روزہ رکھا جو گھر کی کنیز تھی، اور امام حسن اور امام حسین نے بھی خدا کا شکر بجا لانے کے لیے روزہ رکھا۔ جب وقت افطار آیا تو دروازے پر سائل آ گیا، اور سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹی سائل کو دے دی۔ 3 دن تک یہ واقعہ تکرار ہوا۔ تینوں دن پیغمبر کی آل نے روزہ رکھا، امیر المؤمنین امام علی، جناب زہرا، امام حسن، امام حسین علیہ السلام اور جناب فضہ، انہوں نے روزہ بھی رکھا اور اپنے افطار دروازے پہ آنے والے سائل کو دے دیا۔ ایک دن فقیر آیا، ایک دن اسیر آیا، اور ایک دن یتیم آیا۔ یہاں پر اس نقطے کی طرف بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ فقیر ہو یا یتیم، اس کا آنے کا امکان سمجھ میں آتا ہے دروازے پہ، لیکن اسیر یعنی جس کو قید کیا گیا ہے۔ مدینے میں کون قید ہے؟ مدینے میں کوئی جیل نہیں تھی۔ وہ کفار جو جنگ میں گرفتار ہوتے تھے، ان کو صرف پیغمبر یہ کہتے تو مدینہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے، مدینے میں رہو گے جب تک ان کو کوئی چھوڑانے والا، گارنٹی لینے والا نہ آ جائے، یا جس طرح سے بھی اس کو آزاد ہونا ہو، جتنے دن کے لیے بھی اس کو قید کیا گیا ہو۔ ایسا قید خانہ نہیں تھا کہ جیل ہو اور اس کے اندر بند کر دیا گیا ہے، غل و زنجیر ڈال دی گئی، نہیں، وہ مدینے میں ٹہل رہا ہے، آزاد ہے۔ تبھی تو در علی پہ آیا، تبھی تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پہ آیا۔ اسیر اپنے آپ کو ولو بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ ملک ہے، لیکن اسیر کہنے کا مطلب اور اہل بیت کا اسیر سمجھ کر ان کو دینے کا مطلب کسی کا اعتراض نہ کرنا، یہ بتا رہا ہے کہ اسیر آزاد ہوتا تھا، صرف مدینے سے باہر نہیں جا سکتا، اس کے ہاتھ پیر میں ہتھکڑی اور بیڑی نہیں ہوتی تھی۔ یہ بھی عظمت پیغمبر کے اوپر دلیل ہے۔ تینوں دن جب ان افراد نے روزے کی حالت میں، نقاحت میں، شدت کے ساتھ ہونے کے باوجود اور ضرورت کے باوجود انہوں نے یہ روٹیاں دے دیں اپنے اپنے حصے کی، تو پیغمبر گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے ان لوگوں کا حال دیکھا، اور اسی وقت سورہ انسان نازل ہوا، سورہ حل عطا نازل ہوا، جس کے اندر بہشت کی تمام نعمتوں کا ذکر ہوا، اور ان افراد کے لیے ذکر ہوا جو راہ خدا میں بغیر کسی خواہش کے، صرف اللہ کی رضایت کے لیے، نہ وہ تعریف چاہتے ہیں، نہ صلہ چاہتے ہیں، نہ کسی قسم کا نام و نمود چاہتے ہیں، بلکہ اللہ کے لیے خالصانہ، اللہ کے لیے جو چیز ان کو ملی ہے، اور وہ اس کے جو کی ضرورت کی چیز ہے، وہ جو ان کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے باوجود وہ دوسرے کو دے دیتے ہیں، ان کے لیے یہ سورہ نازل ہوا۔ یہ عظمت اہل بیت کے اوپر دلیل ہے۔ اور اس سورے میں اللہ نے تمام نعمت بہشتی کا ذکر کیا ہے، لیکن علماء مفسرین نے آگے عظمت جناب زہرا کو یہاں پر بھی بیان کیا ہے کہ خداوند عالم نے پورے قرآن میں کئی مرتبہ حور کا ذکر کیا ہے، حور العین کا ذکر کیا ہے، لیکن سورہ حل عطا، سورہ انسان میں حور عین کا ذکر نہیں ہے، جبکہ بہشت کی تمام نعمتوں کا ذکر کیا گیا۔ اور علماء تفسیر نے آگے بڑھ کر لکھا کہ یہ صرف جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا احترام ہے کہ خداوند عالم نے اس سورے میں حور العین کا ذکر نہیں کیا۔ خداوند عالم کی راہ میں جب کوئی انسان اس طرح سے عمل کرتا ہے تو اللہ اس کی شان میں سورہ نازل کرتا ہے۔ یہ اہل بیت کی عظمت ہے کہ اہل بیت اتنا خالص عمل کرتے ہیں اللہ کے لیے کہ خدا ان کے عمل کو قرآن میں جگہ دیتا ہے اور واقعے کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اس سورے کا نازل ہونا اہل بیت کی عظمت بھی ہے
اور اہل بیت کی حقانیت کی دلیل بھی ہے اور اہل بیت کی ولایت کی بھی دلیل ہے، کیونکہ جن کو جو راہ خدا میں سب سے زیادہ خلوص کے ساتھ عمل کو انجام دیں وہی حقدار ہیں کہ وہ خدا کے دین کو دنیا تک پہنچائیں، وہی حقدار ہیں کہ وہ خدا کے احکام کو دنیا تک بتائیں۔ لہٰذا سورہ حل عطا پیغمبر کی آل کے لیے نازل ہوا، عظمت جناب زہرا اور اہل بیت کو اس نے لوگوں کے سامنے روشن کیا، اور آج بھی جب 25 ذی الحجہ آئے تو ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے ساتھ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فداکاری کو یاد کرنا چاہیے کہ اپنے ضرورت کی روٹی تھی، دن بھر بھوکے تھے، روزے سے تھے، پھر بھی اگر دروازے پہ سائل آیا تو اس کو وہ روٹی دے دی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فقیر جب آتا ہے سب سے چھوٹا سکہ ڈھونڈ کر دیتے ہیں، سب سے کمزور سکہ، سب سے چھوٹا نوٹ اپنے دروازے پہ آئے ہوئے فقیر کو دیتے ہیں۔ اہل بیت کے چاہنے والے کو کوشش کرنی چاہیے کہ اہل بیت کی روش کو اختیار کرے اور جتنا بہتر مدد کر سکتا ہے اس طرح اتنے بہتر طریقے سے مدد کرے۔ اہل بیت کا محب ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمارا عمل ویسا ہو جیسا اہل بیت انجام دیتے تھے۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ویسے بنیں جیسے اہل بیت ہمیں چاہتے ہیں، وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم راہ خدا میں انفاق کر سکیں، تاکہ بارگاہ اہل بیت میں جب ہمیں حاضر کیا جائے تو ہم کہہ سکیں اہل بیت آپ کی برابری تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ کی روش پر چلتے ہوئے ہم نے بھی صحیح اور کوشش کی کہ تھوڑا بہت انفاق کر سکیں اور دوسروں کی مدد کر سکیں۔ خدا کے حق میں اور حضور میں اہل بیت کی عظمت سورہ حل عطا کی عظمت کے ساتھ اور اس کے وسیلے سے دست دعا ہے کہ خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔